بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد عثمان، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، ابھی آپ نے یہ مناظر دیکھے مقبوضہ فلسطین کے ہیں، بیت المقدس کے ہیں، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرتے ہوئے یہ مٹھی بھر نوجوان پوری امت مسلمہ کا کفارہ ادا کر رہے ہیں، ہاتھ میں پتھر لیے اور ایک مسلح فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور جو 3-4 دن سے جو مناظر جاری بڑے ہی افسوسناک مناظر ہیں، اور اس تمام تر صورتحال پر افسوس کا مقام یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ اور مسلمان ملک سوئے ہوئے ہیں، صرف بیان بازی۔ کیا یہ بیان بازی سے ہمارے مسئلے حل ہوں گے؟ اور اس طریقے سے جو معاملات ہیں کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں؟ یہ آج ہمارا موضوع، اسی سے شروع کرتے ہیں اور پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اور یہ سر مقبوضہ بیت المقدس کے جو دل خراش قسم کے مناظر آ رہے ہیں، سامنے نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کے اوپر بندوقیں تانی جا رہی ہیں، گرفتار کیا جا رہا ہے، اور ایک خاص جو ویژول آج جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کی توجہ کا مرکز رہا، ایک نوجوان خاتون ہے مریم، جو جس طریقے سے وہ خوشی اپنی گرفتاری پیش کر رہی ہے، اور جو سلوک اسرائیلی فوج نے اس کے ساتھ کیا، مناظر نظر آ رہے ہوں گے، تو یہ تو عظیمت کی داستانیں ہیں، یہ تو اپنا فرض پورا کر رہے ہیں، لیکن امت مسلمہ کے 53-54 جو ملک ہیں، ان کے حکمران ہیں، ان کی اتنی بڑی افواج ہیں، ایٹمی قوت رکھنے والے میزائلز ہیں، اس کے مقابلے میں پتھروں کے ساتھ یہ بچے مقابلہ کر رہے ہیں۔ کل ہم اپنے خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ دیکھیں، یہ تو خدا تو بھول گئے ہوئے نا، بہت عرصہ ہوا۔ ہم ان نیشن سٹیٹ کے والے سے بات کر لیتے ہیں۔ 48 میں جس وقت اسرائیل بنا ہے تو ہم نے جنگ لڑی، اور بڑی ٹھیک ٹھاک جنگ لڑی تھی۔ حالت یہ تھی کہ اس وقت یہ سارا کا سارا علاقہ جو تھا یہ برطانیہ کے پاس تھا، اور وعدہ کیا گیا تھا کہ جو کنگ عبداللہ ہے، اس کا والد شاہ حسین جو تھا، اس کا والد عبداللہ جو ہے، اس کو دے دی جائے گا۔ اس نے بڑھ کے اس پہ قبضہ کر لیا تھا، اور اس نے اس کے حصے میں شامل کرا تھا بیت المقدس یروشلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا انٹرنیشنل بنائیں گے، لیکن اس نے اپنے پاس رکھ لیا۔ ویسٹ بینک 67 کے اندر جب یہ ہوا ہے، فتح ہوا ہے، انہوں نے یہودیوں نے فتح کیا ہے، تو آپ کو پتہ ہے ابھی بھی بیت المقدس اور عیسائیوں کے چرچوں کا نگران کون ہے؟ کنگ عبداللہ۔ ابھی بھی 67 میں اس کی کسٹڈی اس کے پاس ہے۔ ہوتا کیا ہے، یہ ایک کلاش کس وقت ہوا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہر سال یہودی 1967 کی وہ فتح منانے کے لیے، جشن منانے کے لیے یہاں سے فلیگ مارچ کرتے ہیں، اور باقاعدہ اسرائیل کی فوج اور یہ سارا کچھ کے سامنے گزرتے ہیں۔ اس دفعہ کلیش آ گیا تھا رمضان کا، تو مسلمانوں نے کہا کہ ہم نہیں گزرے، کیونکہ یہ جو آپ اگر دیکھیں وہاں پر جا کے نا، تو یہ بیت المقدس ہے، یہ قبۃ الصغری ہے، اور ساتھ ایک دیوار ہے۔ اس دیوار کے سامنے ایک کھلا سا آیت ہے جس میں جا کے یہودی جو ہے وہ جا کر روتے ہیں اس ہیکل سلیمانی کی یاد کر، بالکل قریب چیزیں سارے کے ساتھ۔ مسلمانوں کے اس سے پہلے انہوں نے اس سے کرنے کے کہ مسلمان ریئیکٹ کریں، انہوں نے پورے علاقے کے اندر، جرما کا علاقہ ہے اس کے اندر سے مسلمانوں کی آبادیوں کو بے دخل کرنا شروع کر دیا تھا، جو کہ انٹرنیشنل ایگریمنٹ کے بھی خلاف تھا، اس کو نہیں، اور اس کے اوپر سپریم کورٹ کے اندر مان گئے ہوئے تھے، اپیل چل رہی تھی سارا کچھ، جس کی آج پیشی تھی، تو اتنا ٹینشن ہوا کہ انہوں نے پیشی ختم کر دی۔ ان لوگوں کو وہ لے کے نکلے ہیں، بجائے اس کے کہ پولیس جو تھی وہ ان کو کہتی کہ نہیں تم سائڈ سے ہو کے گزر جاؤ، ان کو لے کے نکلے ہیں مسجد اقصیٰ کے بیچ میں سے ہو کے۔ بیچ میں جب لے کے نکلے تو مسلمانوں کی عبادت جب ڈسٹرب ہوتی ہے تو انہوں نے پیچھے مسلمان جب آگے ان کو دھکیلنے کو ہتھے، اور وہ پولیس اور وہ سارا کچھ، تو انہوں نے پھر اس کے اوپر جو کہتے ہیں کہ سٹن بلیٹس اور دوسری چیزیں فائر کرنا شروع کیے، اور یہ اس وقت کہتے ہیں تقریباً 370 کے قریب جو ہیں وہ زخمی ہیں، جن میں 7 جو کریٹیکل ہیں، اور تقریباً 228 جو ہیں وہ خاص طور پہ ہاسپٹل، 3 لوگ شہید بھی ہوئے، 3 لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ تو یہ اب عثمان صاحب مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ سر یہ ہے کہ یہ دیکھیں پڑوس میں کتنے ملک ہیں۔ بشار الاسد ہے، بڑا ہیرو بنایا ہوا، کیا بیان ہے؟ لیبنان بڑا ہیرو بنایا ہوا ہے، جی کیا بات ہے، کیا بیان ہے؟ کچھ نہیں۔ کنگ عبداللہ جو کہ کسٹوڈین ہے، عثمان صاحب کسٹوڈین انٹرنیشنل لا کے مطابق، عیسائیوں کا بھی وہی ہے، یعنی جو چرچ ہے نا وہاں پر چرچ نیٹیوٹی، اس کا انچارج جو ہے وہ عبداللہ ہے، یہودی نہیں ہے، ٹھیک۔ اس کا مصر کا سیسی، یہ جو محمد بن سلمان جو VN 230 اور سارا گلف اسٹیٹ اور سب کچھ، اور ایون پاکستان بھی جس طرح کا تھکا ہوا بیان ہمارا آیا ہے، جیسا میرا اندازہ نہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آج اس بات کو لکھ لیں، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں، آج سے 1 سال سے میں چیخ رہا ہوں کہ وہ حدیث کے اس دور میں ہم داخل ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹائم لائن بتائی تھی، آپ نے فرمایا تھا عمران البیت المقدس خراب الجسر،
کہ جس دن بیت المقدس جو ہے وہ سٹی سینٹر سٹیج بن جائے گا، مدینے کی ویرانی شروع ہوگا. مدینے کی ویرانی شروع ہو گئی ہے نہ، وہاں نماز پڑھی جا رہی ہے، وہاں 6 بندے آپ نے جان بوجھ کے جس طرح کا کووڈ کرا کے وہ سارا آپ دیکھیں وہاں پر انہوں نے پورے کا پورا اسٹیمپیڈ کی ہے یوم کپور کے اوپر، بندے مرے ہیں ان کے. ان کو کورونا نہیں ہوتا یہودیوں کو، پھر کہتے ہیں یہودیوں نے خود بنایا، جو مرضی کا ان کو نہیں ہوتا. وہ جس طرح اپنے اس جلوس کے اندر یہ ہیرٹس کی رپورٹ پڑھا، ایک بندے نے بھی ماسک پہنا ہوا تھا جسے وہ اندر داخل ہوا بیت المقدس کے اندر. لیکن خوف تو ہمیں اللہ سے اللہ بھروسہ نہیں، وہ تو کہتے ہیں ہم نے مکا دیا کرونا، ہم نے تو میئر کر لیا، ویکسین لگا لی، محفوظ کر لیا. فتح کا جشن منایا تھا، منایا نا. انہوں نے کہاں سے منایا؟ ظاہر بات ہے انہوں نے کسی ایک بات یاد رکھے اس بات پر، توکل کا عالم ان کا یہ ہے کہ 70 سال میں انہیں آئین نہیں بنایا. وہ کہتے ہیں ہم اس بکواس کو نہیں مانتے، ہم تورات ہمارا آئین ہے. وہ یہ ہے توکل کا لیول. اب مقابلہ آپ کرنے کے چلیں، آپ تو امت سر ایک ایک کر کے انہوں نے کھانا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہیں. اس طرح ہمارے ساتھ، کیونکہ ہم سارے بکھرے ہوئے ہیں، یہ جو یو اے ای، یہ جو بحرین، یہ جو کویت، یہ جو فلانے، یہ جو کہہ رہے ہیں ہم حوثیوں کو جیت جائیں گے، یہ جو کہتے ہیں ہم بحرین کو جیت جائیں گے، وہ کہتے ہیں ہم اس کو جیت جائیں گے، وہ کہتے ہیں ہم یمن پہ قبضہ کر لیں گے، وہ کہتے ہیں ہم نیوم کو شہر بنا تو جائیں گے. یہ اجڑ جانے ہیں سارے، اس لیے کہ اسرائیل از ان دا سینٹر سٹیج. ایک تو وہ نظر آ رہا ہے، ایک سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے نظر آ رہی ہیں کہ تمہاری ویرانیوں کے دن اب شروع ہو رہے ہیں، پھر کہیں اس کے اندر سے امت اٹھے گی، سب کچھ ہوگا تو کر. لیکن یہ بہت تکلیف دہ، اور یہ میں تو بچپن سے دیکھتا آیا ہوں. بیت المقدس مجھے یاد ہے بچپن میں سے جو قائد اعظم سوری قاسمی صاحب، جیسے کیا نام ہے، پورے قد سے میں کھڑا ہوں تو تیرا ہے کرم، احمد نعیم قاسمی، ان کی نعت بچپن میں سنی تھی. دیکھ رہی ہے قبلہ مسجد اقصیٰ تیرا، رات تکتی ہے، وہی نعتیں ہم اس سے سنتے چلے آ رہے تھے، دعائیں کرتے چلے آ رہے تھے، یہ کرتے تھے. کوئی کسی کو جو نہیں رینگتی قطن. اور بحیثیت امت ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچتے. جرابلس میں کرد آگے بڑھتے ہیں تو ٹرکی قبضہ کر لیتا ہے شام کی وہ زربین جو ہے، ٹھیک. حوثی ذرا سے آگے بڑھتے ہیں تو آپ کی بیٹریز یوں کھڑی ہو جاتی ہیں. آپ کے اس کے شط العرب کے اوپر، آپ اتنے سے علاقے کے اوپر آپ 9 سال ایران اور عراق لڑتے ہیں، 9 سال لڑے ہیں، لاکھوں بندے مرے ہیں اتنے سے شط العرب کے علاقے پر. اللہ کے نام پہ کوئی نہیں لڑتا. آپ مصر میں آپ لڑ رہے ہیں، جارڈن میں آپ لڑ رہے ہیں، فلاں جگہ. مسئلہ سر یہ کہ قومیت کے اندر اقبال نے جو کہا تھا نا، تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیر ہنس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. یہ جتنی ساری چیزیں ہیں، باؤنڈریز، یہ فینسز لگا دو، یہ لگا دو، ادھر سے ادھر کو اس کو نہ جانے دو، اس کو یہاں نہ، کیا یہی تو ہے. یعنی آپ کی پہچان مسلم امت نہیں ہے. ابھی ہم سعودی عرب کے اس میں آپ ڈسکس کریں گے، جو ان کی بہت بڑی، جو سب سے بڑی اس وقت جو ڈیمانڈ ہے وہ تقریباً 1 کروڑ مزدوروں کی ہے. ان 1 کروڑوں میں مسلمان امہ کے شاید 5 لاکھ بندے بھی نہ ہوں جو سعودی عرب جائیں گے. ورنہ تو دنیا پوری کے اندر ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے آپ اپنی امت کو پریفر کرتے ہیں. آپ کے ریلائنس ہی اور ہو چکا ہوا ہے، آپ کے معاملات ہی اور ہو چکے ہیں، آپ زندگی گزارنے کے ڈھنگ ہی اور ہو چکے ہیں. یہی مسئلہ ہے کہ وہ یہودی جو ہیں وہ آپ کے اوپر سر پہ چڑھے ہوئے ہیں اور چڑھتے. اچھا، اس صورتحال کے اندر یو این کا کیا کردار ہونا چاہیے، OIC کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ کوئی ہنگامی اجلاس سلامتی کونسل کا طلب کیا جائے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا. پہلی بات ہے کہ OIC تو بالکل اتنی بے بسی، ایک عرصہ ہو گیا OIC کا کوئی اجلاس ہوا ہی نہیں نام کا. اور OIC کی ایک انہوں نے جو ایک فضول سا اسٹک کرا دی ہے کہ OIC جو ہے اگر کنسنسس نہیں ہوگا تو کوئی چیز پاس نہیں ہوگی، ٹھیک. اور OIC کا تو سیکورٹی کونسل میں کوئی نہیں گیا. سب سے بڑی بات ہے کون جائے گا؟ جو ہو جائے گا محمود عباس جائے گا. وہ کل سے لگا ہوا کہ جی حماس کے جھنڈے ہیں، اس کو اپنی پڑی ہوئی ہے بالکل ایسی جیسے نون لیگ. کوئی تو ہے کچھ آواز بلند کر رہا ہے. وہ نون لیگ پیپل پارٹی میں لڑائی ہوگی، نون لیگ اس کی الیکشن کی لڑائی ہے نا، جمہوریت کا معاملہ. پھر اس علاقے کے اندر تھرو آؤٹ 2003 سے لے کے آج تک ایک پلان تھا کہ اسرائیل کے ارد گرد جو بھی طاقتور قوت ہے اس کو ملیامیٹ کر دینا. سب سے طاقتور قوت تھی صدام حسین کی، جو بھی کہہ لے، کچھ بھی کہہ لے، طاقتور ترین قوت تھی. 1948 کے اندر وہ شخص جو تھا وہ جا کے لڑا تھا ینگ ایک سپاہی کے طور پہ 48 کے اندر. اور اسرائیلی میں خود پڑھا ہے کہ ہم صدام کا چہرہ نہیں بھولے، ہم اس کا انتقام لیں گے. اس وقت سے اس کو یاد رکھا ہوا تھا. اور جس طرح اس کی موت ہوئی ہے آپ سوچ سکتے ہیں
میں نے اپنی تاریخ میں اتنی جرت والی موت بہت کم دیکھی. جیسے وہ کلمہ طیبہ پڑھتا وہ آیا ہوا ہے. جو بھی ظالم تھے، کون ظالم نہیں ہے اور کس نے ظلم نہیں کیا، ختم کیا. شام تھا، لپیٹ کے رکھ دیا. لیبنان لپیٹ کے رکھ دیا. مصر تباہ برباد کر دیا. ختم. اسرائیل اکیلا ہے. خوشی مناؤ، سعودی عرب بھی خوشی منائے، باقی سب لوگ خوشی منائے، ہم بھی خوشی مناتے ہیں. تو باری سب کی آنی ہے. چلیے ناظرین، یہ لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے تو پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. جی ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے سعودی عرب کا دورہ کیا اور جس کے بعد جو ہے فوری بعد چیف آف آرمی اسٹاف افغانستان روانہ ہوئے. اس تمام تر صورتحال پر خاص طور پر جو اعلامیہ جاری ہوا ہے سعودی عرب میں مذاکرات کے بعد کئی معاہدے طے پائے ہیں، اور پاکستان کے ایک عرصے کے بعد کہتے ہیں کہ جو برف وہ جمی ہوئی تھی اس کو کافی حد تک جو ہے معاملہ ٹھیک ہوئے ہیں. اور اس ساری صورتحال پر ہمارے ساتھ بات چیت کے لیے موجود ہے سینیٹر مشاہد حسین سید. ان سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم مشاہد صاحب. السلام علیکم جی عثمان صاحب. السلام علیکم موریہ صاحب. اللہ. اچھا مشاہد صاحب، ہم کافی دنوں سے اس پہ گفتگو کر رہے ہیں. ایک چیز جو ہے جس کے بارے میں پہلے کہتا ہوں، لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تھوڑے عرصے کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ پرو چائنا وزٹ تھی یا پرو امریکہ وزٹ تھی. آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ مشکل سوال دے دیا. میرے خیال میں امریکہ، آپ کو یاد ہوگا شاید اوریہ صاحب، اور میں آپ کے پروگرام میں آیا تھا جب امریکہ کے الیکشنز ہو چکے تھے. 20 جنوری کو نیا صدر آ گیا تھا. اس میں میں نے کہا تھا کہ بائیڈن کے آنے کے بعد اور بائیڈن اور سعودی عربیہ کے تعلقات خراب جو ہوں گے اس کا فائدہ پاکستان کو پہنچے گا، کیونکہ سعودی عربیہ کو ضرورت پڑے گی پاکستان کی پروٹیکشن کہہ لیں، اسٹریٹجک تعلقات کہہ لیں، فوجی امداد کہہ لیں. جو امریکہ کا سایہ تھا ٹرمپ کے دور میں، اب وہ سعودی عربیہ پر نہیں رہا. ان کا جو ایک اسٹریٹجک ایگریمنٹ تھا آئل فار سیکورٹی وہ ختم ہو چکا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ پہلا بیان دیا بائیڈن نے کہ جی یمن پر خانہ جنگی ختم کریں. اور دوسری بات ہے کہ جو MBS جو محمد بن سلمان ہے، جو کراؤن پرنس ہے، ان کے ارد گرد جو ان کے ساتھی تھے ان کے خلاف انہوں نے کیسز بھی فائل کیے اور ان کو وہ ECL تو نہیں کہتے لیکن نو انٹری لسٹ میں ڈال دیا، بین کر دیا امریکہ میں سے. تو اس کا فائدہ ہمیں پہنچ رہا ہے کیونکہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ان کے پشت پناہی میں نہیں رہا تو پاکستان کو پھر سے ضرورت پڑی ہے، کیونکہ جو فوجی امداد پاکستان دے سکتا ہے. جنرل ضیاء کے زمانے میں 1982 کا معاہدہ بھی ہے ہمارا کہ اگر خدا نہ خواستہ ضرورت پڑے تو ہماری فوج بھی جا سکتی ہے وہاں، پھر سیاسی طور پر بھی ہم ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ ان کے پالیسی میں اتنی لچک آئی ہے کہ ترکی کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو رہے ہیں. اگلے ہفتے ترکی وزیر خارجہ جا رہا ہے ادھر. ایران سے مذاکرات شروع کر دیے ہیں بغداد میں. قطر سے معمول پر تعلقات آ گئے ہیں. اور شام کے اندر ان کی ایمبیسی 10 سالوں کے بعد پھر واپس کھل گئی ہے سعودی عربیہ. ایک بڑی تبدیلی آئی ہے. تو تبدیلی کی بنیادی وجہ امریکہ ہے، تو پرو امریکن وزٹ تو نہیں تھا. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ صورتحال جو ہے اس کے اندر ایران کو دیکھیں، یہ جو میں یہ پڑھ رہا ہوں 6 والا، اس کے اندر جو ایران کے ساتھ جو بڑی بغیر نام لیے انہوں نے باتیں تو کی ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ریجنل پیس کی طرف ہم نکل جائیں گے کہ یا نہیں ہونا؟ جی میرے خیال میں اس وقت دونوں کو، سعودی عربیہ کو بھی ضرورت ہے ایران کے ساتھ مفاہمت کی، اور ایران کو بھی ضرورت ہے سعودی عربیہ کے ساتھ مفاہمت کی. سعودی عربیہ چاہتا ہے کہ ایران جو ہے ہوتھیز کی جو سپورٹ کر رہا ہے سیاسی اور مالی اور فوجی امداد وہ بند کرے، اور ایران چاہتا ہے کہ جو سعودی عربیہ کی مخالفت کر رہا ہے نیوکلیئر ٹاکس جو امریکہ کے ساتھ مغرب کے ساتھ ہو رہے ہیں اس کی مخالفت ترک کرے تاکہ وہ ایران کے خلاف پابندیاں ختم. تو دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے اور کوئٹ کو تیاری ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں یہ بات آگے بڑھے گی. دنیا میں دیکھو نظریہ ضرورت شاید آپ کے سپریم کورٹ نے ختم کر دیا ہے لیکن بین الاقوامی سیاست میں قائم ہے. اچھا یہ 11 نمبر جو جوائنٹ کمیونکے کا نقطہ ہے جس کے بارے میں ہم بڑے عموماً ہوتے ہیں کہ فلاں نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا اور کشمیر پہ نہیں کیا، اس میں تو کشمیر تو بالکل غائب ہے. اب یہ اور اس میں بھی سب سے بڑی بات ہے کہ رائل ہائنس دی کراؤن پرنس ویلکم دی ریسنٹ انڈرسٹینڈنگ ریچ بٹوین ملٹری اتھارٹیز آف پاکستان. اس میں عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی اس میں نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا کہ 2003 کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے ہم چاہتے ہیں اس کے اوپر اسپیشلی جموں کشمیر ڈسپیوٹ جسٹ پیس کے.
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کوئی رول بھی پلے کر سکے گا یا باقی یہ یو اے ای اور پاکستان کی پیس پروسیس کے اندر؟ دیکھیں جی، سعودی عربیہ کے زیادہ قریب فلسطین ہے، اور لیلۃ القدر کی رات کو کیا ہوا، the holiest night of the holy month of Ramadan، انہوں نے جو کیا ہے اسرائیلی کے فاشسٹ رجیم نے، نتنیاہو کی حکومت، اس پر کسی نے چڑی نہیں پڑتی، جیسے پنجابی بھی کہتے ہیں۔ کشمیر بہت دور کی بات ہے، اب ان کا موقف کشمیر پر بڑا کمزور ہو گیا ہے، وہ اب نیوٹرل ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں ہم دونوں دوست ہیں، ہمارے ہندوستان بھی اور پاکستان بھی، دونوں میں ہم چاہتے ہیں مذاکرات ہوں، پرامن طریقے سے حل ہو۔ تو وہ آپ امید نہ رکھیں اس قسم کی۔ یو اے ای کا بھی یہی موقف ہے اور سعودی عربیہ کا بھی یہی موقف ہے کشمیر پر۔ وہ بس حفظ ما تقدم ہے کہ بس سیاسی ڈائلاگ ہو۔ اچھا مشاہد صاحب، یہ تو بڑی افسوسناک صورتحال ہے جن کو ہم اپنا بہت قریبی دوست کہتے ہیں، بہت درینہ تعلقات ہیں۔ اگر اتنے قریبی دوست بھی کشمیر پر ہمارے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو ہم کس کی طرف دیکھیں گے؟ پھر تو ٹھیک ہے جو پھر باجوہ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھئی بات چیت بڑھاؤ اور امن کرو، سکون کرو، جو جہاں بیٹھا رہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ یہ نہ بولے، میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے اتنے دانے مک چکے ہیں۔ اس ملک کو کس نے بنایا تھا؟ قائد اعظم نے۔ ان کے پاس نہ فوج تھی، نہ ایٹم بم تھا، نہ آئی ایس آئی تھی، نہ اسٹیبلشمنٹ تھی، سارے لوگ ان کے خلاف تھے۔ صرف کردار، قیادت، قوت ایمانی اور عوام کی حمایت حاصل، سیاسی طور پر جدوجہد کی، اور ہم نے پاکستان بنا لیا۔ تو اب 22 کروڑ کا ملک ہے، 6 لاکھ کی فوج ہے، نیوکلیر طاقت آپ ہیں۔ تو ہندوستان کا بہت برا حال ہے اس وقت۔ جو اس وقت ہندوستان کا حال ہے، میں سمجھتا ہوں 70 سال میں نہیں ہوا کبھی، جو مودی کے زمانے میں ہوا ہے، معیشت کے حوالے سے، کووڈ کے حوالے سے، اندرونی تقسیم کے حوالے سے، بلکہ بہت سیریس کرائسس ہے۔ اس وقت تو ہمیں اپنا موقف قائم کرنا چاہیے۔ کشمیری عوام کے پاس محنت کشمیری، وہ لڑ رہے ہیں، وہ مزاحمت بھی کر رہے ہیں، وہ گیو اپ نہیں کر رہے۔ تو ہم ادھر کیوں اتنے ڈرے ہوئے ہیں، ہاتھ پھیلے جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا؟ اور یہ منافقت ہو رہی ہے ہندوستان سے، بڑا حاضر رہے۔ انہوں نے آج کیا پڑھا ہے بیان آپ نے، وہ جو ان کا چیف منسٹر ہے پنجاب کا، ہندوستان کا، اس نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ ہمیں آکسیجن کی ضرورت ہے، ایک آکسیجن کوریڈور لاہور سے امرتسر شروع کر دیں کیونکہ ہندوستان میں لوگ مر رہے ہیں۔ تو وفاقی حکومت جو دلی کی ہے، ان کا نہیں، پاکستان سے کمرشل امپورٹ بھی نہیں آپ کر سکتے۔ اور آپ نے دیکھا کہ 23 اپریل کو آپ کے پرائم منسٹر نے، ودی فاؤنڈیشن نے اعلان کیا کہ ہم آپ کو یہ دیں گے، ہم یہ دیں گے۔ ان کا شکریہ تک نہیں آیا، ان کی اکنالجمنٹ نہیں آئی۔ ہم تو اعلان کریں کہ ہم مقبوضہ کشمیر میں جو مظالم ڈھا رہے ہیں اس کے لیے ہم مدد کریں گے، اس پر سٹینڈ لیں۔ اشرف صحرائی صاحب کی شہادت ہوئی ہے، ان کے بیٹے کی شہادت ہوئی ہے، اب اس پر سٹینڈ لیں، آپ اصول پر قائم رہیں۔ اب چھوٹا سا ایک ملک ہے لبنان، 30 لاکھ آبادی ہے اس کی ایک بات یہی تو تنظیم ہے ستم حزب اللہ۔ ظریفی ہے مشاہد صاحب، اشرف صحرائی صاحب جیسا حزب اللہ اتنا نے بڑا ہرایا، رہنما شہید ہوا، اور ہمارا طرز عمل کیا تھا وہ سب نے دیکھا۔ بڑا کمزور موقع۔ آپ دیکھیں کہ اسرائیل صرف ڈرتا ہے کسی عرب ملک سے نہیں، وہ حزب اللہ سے ڈرتا ہے، کیونکہ حزب اللہ نے ان کو ہرایا ہوا ہے 2006 کی جنگ میں۔ تو ہم اپنے موقف پر قائم رہیں اور اپنا سٹینڈ لیں۔ اچھا مشاہد صاحب، یہ بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد آؤں گا تو پوچھوں گا کہ ہمیں کس طرح سٹینڈ لینا ہے، کس طرح سفارتکاری کرنی ہے۔ اس تمام تر معاملے میں بات کریں گے افغانستان کے بھی، بریک کے بعد۔ جی ناظرین، بریک کے بعد سرفراز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چیف آف آرمی سٹاف آج کابل گئے اور فوری سعودی عرب کے دورے کے بعد ان کا کابل کا دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور خاص طور پر ایسے موقع پر کہ برطانوی چیف آف ڈیفنس سٹاف بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ پہلے یہاں ملاقات ہوئی، پھر کابل میں ان کی ملاقات ہوتی ہے، کتنا اہم دورہ ہے، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، مشاہد حسین سید صاحب سے پوچھیں گے۔ جی مشاہد صاحب، یہ جو سعودی عرب کے دورے کے فوری بعد جو کابل کا دورہ ہے چیف آف آرمی سٹاف کا، اور اس تمام تر تناظر کے اندر کہ جبکہ طالبان کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی تھیں کہ معاہدے میں بھی ڈیلے ہے، تو یہ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس دورے کو؟ دیکھیں جی، یہ بڑی واضح ہوگی اب سچویشن کہ جو پاکستان کئی سالوں سے کہہ رہا تھا کہ امریکہ کا ہمیں اعتبار نہیں، الٹیمیٹلی افغانستان سے یہ دیں گے، اسے انگریزی میں کہتے ہیں they will cut and run، جیسے ویتنام کو آگے تھے، میں دباؤ ڈالتے رہیں گے افغانستان سے نہ بات کریں، طالبان سے لڑیں، افغانی نیٹ ورک یہ کر رہے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی انہوں نے کیا معاہدہ کیا؟ انہیں طالبان کے ساتھ وہی سراج الدین حقانی، اب وہ اپ ایڈ کالمسٹ ہے نیو یارک ٹائمز کا،
بھی لکھا اور اس معاہدے کا ایک خفیہ شک جو بھی چھپی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ طالبان سے یہ ایشورنس تھی کہ آپ امریکی اٹیک نہ صرف حملہ نہیں کریں گے بلکہ اس کا تحفظ بھی کریں گے جو اسلامک اسٹیٹ. تو اس حوالے سے لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ 11 ستمبر کو امریکہ تو فارغ ہو. اس کو نیا شام، نیا عراق، نئی خانہ جنگی کی صورت اسی طریقے سے روکا جائے. وہ پاکستان بھی چاہتا ہے، سعودی عرب بھی چاہتا ہے، چین بھی چاہتا ہے، کیونکہ امریکہ کا نہیں تو وہ فارغ ہو. اچھا، برطانوی چیف آف جو اسٹاف کا جو جانا ہے کتنا امپورٹنٹ ہے اس بار برطانیہ کا چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا؟ اور خاص طور پہ گورنمنٹ کو ملنا، کیونکہ گورنمنٹ امریکہ نے بھی گورنمنٹ کو ایک فریق بنا دیا تھا، کیونکہ طالبان سے براہ راست نیگوشیٹ کر کے انہوں نے گورنمنٹ کو کوئی لفٹ نہیں کہی تھی. آپ اس وقت صرف براہ راست گورنمنٹ کو مل رہے ہیں، اور وہ بھی اشرف غنی کی، جس کے پیچھے خود امریکہ بھی نہیں ہے. لیکن امریکہ نے تو اشرف غنی کو فارغ کر دیا، انہوں نے ان کو لوپ میں بھی نہیں رکھا. اور سب سے زیادہ مخالفت اس معاہدے کی ہندوستان کے بعد اشرف غنی خود، ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے جو خط لکھا تھا ٹونی بلنکن نے، آپ نے خط پڑھا ہوگا مارچ میں، اتنا بدتمیزی والا خط تھا، اٹ واز اے روٹ لیٹر، آلموسٹ الٹیمیٹم کہ جناب بندے سے پتر بن جاؤ ورنہ یہ کر دیں. ٹھیک ہے، وہ مطلب 3 صفحے کا خط لکھا اور اس میں یہ کہا کہ بیسکلی ہم آپ کو فارغ کرنا چاہتے ہیں، پوری حکومت فارغ کرتے ہیں. اشرف غنی نے کہا میں تیار ہوں جانے کو، پہلے الیکشن کرنا. تو اس حوالے سے وہ بیسکلی خوف ہے کہ خلا نہ ایک ویکیوم آئے گا، وہ ویکیوم کے اندر خانہ جنگی پھر سے شروع ہو جائے، اور اس کی سچویشن جو ہے امریکہ کے جانے کے بعد کوئی آرگنائز طریقے سے کنٹرول ہو یا کوئی اسٹیبلٹی ہو. اور طالبان سے بھی بات کر کے طالبان کی جو امداد ہے وہ زیادہ تر آج کل دے رہا تھا روس اور ایران، اور مالی امداد اب وہ کہیں گے سعودی عربیہ دے گا، دے گا تاکہ کوئی نیشنل حکومت یا قومی حکومت یا نیشنل یونٹ کی حکومت ٹرانزیشن بن جائے تاکہ وہ خانہ جنگی کی نہ ہو. جو ہوا روس کے جانے کے بعد وہ حالات نہ ہو. مشاہد صاحب، ابھی 2 صوبوں پہ انہوں نے طالبان نے اپنے آپ کو ہیلمند میں جب یہ نکلے ہیں اور ایک اوپر کا علاقہ اس میں سے انہوں نے خالی کیا ہے اور انہوں نے اپنا کنٹرول اسٹیبلش کیا. سچویشن یہ ہے کہ دوستم کے پرانے رشیا کے ساتھ ٹائی بھی ہیں، سوویت یونین کے زمانے کے، پھر اس کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی کا مطلب یہ ہے کہ اگر خانہ جنگی ہوتی ہے، بلٹ اپ ہوتا ہے، تو یہ جو شمالی اتحاد، پنشیر ویلی اور سارکو کہ احمد شاہ مسعود کا بیٹا واپس آ گیا اس کے اندر، تو یہ تو مسئلہ یہ ہے کہ طالبان کو کون سپورٹ کرے گا اور ادھر کون سپورٹ کرے گا، یہ کیسی صورتحال بنے گی، کیونکہ امریکہ تو بھاگ گیا ہوگا اس وقت تک. دیکھیں جی، ابھی پچھلے دنوں میں گل بدین حکمت یار صاحب ادھر آئے تھے. جی آئے تھے. تو میرے ان سے ڈنر پہ ملاقات ہوئی، چیئرمین سینٹ نے کھانا کیا تھا، تو میرے ساتھ بڑے پرانے تعلقات بھی تھے. جب میں مسلم میں بھی تھا، میں اس کو بھی افغان پالیسی میں لکھتا تھا. میں نے کہا حکمت یار صاحب یہ بات ہے اکتوبر کی، میں نے کہا 3 نومبر کو امریکہ میں ایک نیا صدر آ جائے گا انشاءاللہ، ٹرمپ نہیں ہوگا، بائیڈن ہوگا. اب آپ کو ایک فون کال آئے گی واشنگٹن، مہربانی کر کے اس دفعہ آپ موقع کا فائدہ اٹھائیں، اپرچونٹی مس نہ کریں، اور جو ماضی کی جو روایتی لڑائیاں آپ نے کی ہیں اپنے صحیح بات حریفوں کے ساتھ بولنا، کیونکہ اس وقت چاہے احمد شاہ مسعود کا بیٹا ہو وہ پاکستان آیا ہے، چاہے ہزارہ لیڈر ہو کریم خلیلی وہ پاکستان آیا ہے، چاہے ماضی کے شمالی اتحاد کا لیڈر ڈاکٹر عبداللہ وہ پاکستان آیا ہے، گل بدین حکمت یار کو بھی ادھر اپنی فیملی بھی ادھر رہتی ہے. تو اس حوالے سے اشرف اور باقی بھی کئی لوگوں کے فیملی کے گھر ہیں. میں ایسٹ 7 میں رہتا ہوں، اسلام آباد میں میرے گوانڈی میں کئی افغان فیملیز ہیں، انہوں نے مجاہدین لیڈرز تھے، تو ان کے ادھر سیٹلمنٹ ہے. اس حوالے سے بڑا ضروری ہے کہ کسی کا ایک فریق اکیلے افغانستان کو کنٹرول نہیں کرے، ورنہ پھر وہی ڈویژن ہوگی. دوستم کا تعلق ازبیکستان سے ہے اور ترکی کے ساتھ ہے، وہ ٹرکش اسپیکنگ ہے ازبیک. کچھ لوگوں کا تعلق تاجک فارسی اسپیکنگ ہے، کچھ لوگوں کا تعلق ایران سے ہے، کچھ پاکستان کافی پشتونوں کا تعلق ہے. تو اس حوالے سے پھر جو امریکہ کا پلان یہ نہ ہو کہ ایک نیا تقسیم کی طرف جائیں، تو وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. افغانستان کی عبادت، افغانستان کی سالمیت، یہ جو افغانستان کے 6 ان کے ہمسائے ہیں، پاکستان، ایران، چائنا، ترکمانستان، تاجکستان، ازبیکستان اور روس اور امریکہ، اس کو کریں اور انشور کریں، کیونکہ ادروائز تو یہ مسئلہ تو ہمارے پر بیٹھے کرے گا. امریکہ تو جہاں جائے گا وہ جائے گا. جو شاید صاحب سب سے زیادہ نقصان اگر افغانستان خراب ہوتا ہے ایک تو پاکستان کو ہوگا، اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ روس کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا، کیونکہ روس بڑے عرصے کے بعد جو ہے اس نے وہ جو پیٹر دی گریٹ کی خواہش پوری ہو رہی تھی اس کی، یہاں نیچے آنے والی، اس کا خواب پورا ہو رہا تھا. تو اگر افغانستان ڈسٹرب رہتا ہے تو روس تو کسی طور پر بھی اس کی ساری جو پاکستان کی انویسٹمنٹ ہے اس علاقے کی تباہ ہو جائے گی.
रूस को एक और डर भी है, जो एक कंस्पिरेसी थियरी कह लें आप, वो समझते हैं कि ये जो तालिबान के साथ तो उन्होंने ताल्लुकात भी रखे, उनको इनवाइट भी किया मॉस्को, चीन ने भी किया, ईरान में भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं तालिबान के साथ। उनको डर है ये जो दाइश आ गई है अफगानिस्तान में, ये शायद अमेरिका ने वहां से एक्सपोर्ट किया है सीरिया से और इराक से, और वो इसलिए किया है कि जो वस्ती एशिया की रियासतें हैं, चीन है, शिनजियांग, रूस है, उनको दबाव डालने के लिए, उनको उनका खौफ है कि तालिबान को तो हम निबड़ लाएंगे, वो तो बड़े बंदे ने करबली डालेगी, लेकिन खौफ उनको दाइश का है। ये जो आ गए, और जो कल अटैक हुआ है काबुल में, वो लोग कहते हैं कि अफगान तालिबान ने नहीं किया, वो शायद दाइश के लोगों ने किया। वो एक किस्म का वो जो खौफ है, और वो अगर उसके तो खतरा जो असरात है पाकिस्तान पर भी पड़ेंगे, इलाके में भी पड़ेंगे, तो रूस को वो बड़ा खौफ है। और ये जो नई कोल्ड वॉर की तैयारी हो रही है, अभी देखा 3 बड़ी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई है जब से बाइडेन आया है। एक क्वाड की हुई है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड अमेरिका। एक G7 की मीटिंग परसों लंदन में हुई है, और एक नेटो कॉन्फ्रेंस बेल्जियम में हुई है। तीनों का फोकस क्या था? कोरोना नहीं था, रूस और चीन, इनका कैसे मुकाबला किया। चलें जी, देखते हैं जो नए चैलेंजेस हैं दुनिया में किस तरह उभर रहे हैं, और इसका मुकाबला जो है हम अपने हालात के मुताबिक किस तरह करते हैं। इसी नोट के साथ प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। मुशाहिद साहब को बहुत शुक्रिया। कल मुलाकात करते हैं नए मौज़ूआत के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।